بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ کتاب الطہارتی، یہاں سے آغاز کیا اپنی کتاب کا، کتاب الطہارت سے۔ اور طہارت سے ہی کیوں کیا، اس کے بارے میں علامہ شامی نے حاشیے میں گفتگو فرمائی ہے۔ یہاں پر عبادات کو مقدم کیا گیا، چونکہ عبادات جو ہیں ایمان لانے کے بعد سب سے پہلے جس حکم یعنی جس عبادت یا جس کام کو کرنے کا حکم دیا گیا وہ نماز ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، تو اس لیے دیگر احکامات سے عبادات کو مقدم کیا گیا، یعنی معاملات ہو گئے اور دیگر چیزیں جو ہو گئیں ان سے اس کو مقدم کیا گیا۔ 5 چیزیں جو ہے وہ یہاں پر ہیں، جیسے علامہ شامی نے کہا کہ امور دین کا دار و مدار 5 چیزوں پر ہے: اعتقادات یعنی ایمانیات، آداب یعنی اخلاقیات، اور عبادات، معاملات، عقوبات۔ یہ 5 چیزیں جو ہیں یہ امور دین سے متعلق ہیں۔ تو ان میں سے یہ جو پہلی 2 ہیں یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، چونکہ یہ علم فقہ ہے، اور علم فقہ میں اعتقادات اور آداب نہیں پڑھائے جاتے بلکہ عبادات، معاملات اور عقوبات۔ لہٰذا یہ 3 امور جو ہے وہ باقی رہے، ایک عبادت، دوسرا معاملات، اور تیسرے عقوبات اور سزائیں۔ تو ان میں مقدم جو ہے وہ عبادات کو کیا گیا۔ پھر عبادات کی آگے 5 قسمیں ہیں: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جہاد۔ اور پھر معاملات جو ہیں ان کی بھی آگے 5 قسمیں ہیں: معاوضات مالیہ، مناکحات، مخاصمات، امانات اور ترکیات۔ اور پھر اس کے بعد عقوبات، اس کی بھی 5 قسمیں، یعنی 3 اقسام جو ہیں ان میں سے ہر ایک کی 5 قسمیں، اور یہ 15 اقسام ہو گئی۔ پہلی قسم عقوبات میں سے قصاص ہے، پھر حد سرقہ ہے، حد زنا ہے، حد قذف ہے، اور حد ردت ہے، یعنی مرتد جو ہو جائے اس کی سزا۔ تو یہ 15 اقسام ہو گئیں، اور ان میں سب سے پہلے عبادات کو شروع کیا، اور عبادات میں بھی سب سے پہلے نماز، اور نماز میں بھی سب سے پہلے طہارت کو شروع کیا، چونکہ طہارت نماز کے لیے شرط ہے، اس لیے اپنی کتاب کو کتاب الطہارت سے اس کا آغاز کیا۔ فرماتے ہیں قدمت العبادات علی غیرہا اہتماما بشانہا، عبادات کو غیر عبادات پر یعنی معاملات اور عقوبات وغیرہ پر مقدم کیا، اس لیے کہ عبادات مہتم بالشان ہیں، یہی مقصود ہے، یعنی انسانی تخلیق جو ہے وہ عبادت کے لیے ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ باقی معاملات اور عقوبات وہ عارض ہیں، وہ عوارضات ہیں، وہ عارض ہوں گے تو کوئی معاملہ کرنا چاہے تو کرے، نہ کرے تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی طرح عقوبات، جب کوئی جرم کرے گا تو اس کو وہ عقوبت اور سزا لاحق ہوگی، ورنہ وہ ہر بندہ بری ذمہ ہے، جیسے آپ اشفاء والنظائر میں پڑھیں گے کہ کسی پر کوئی چیز ثابت کرنے کے لیے گواہوں کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہر شخص بری ذمہ ہے۔ تو اس لیے ان 2 کے مقابل عبادات کو مقدم اس لیے کیا کہ عبادات محتم بالشان ہیں، اور یہی مقصد انسانیت ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو اس لیے عبادات کو مقدم کیا۔ والصلاۃ تالیۃ للایمان، اور نماز جو ہے وہ ایمان کے بعد ہے، یعنی جب ایمان کا حکم آیا الذین یؤمنون بالغیب، تو اس کے ساتھ ہی آگے آیا ویقیمون الصلاۃ۔ تو ایمان لانے کے بعد پہلا کام جو ہے وہ
نماز کا ہے، اور والطہارۃ مفتاحها بالنص، جبکہ طہارت جو ہے وہ نماز کے لیے بالنص چابی ہے۔ یعنی نص کیا ہے؟ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جسے شامی علامہ شامی نے نقل کیا، رواہ سیوطی فی جامع صغیر، مفتاح الصلاۃ الطہور و تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم، حدیث حسن، کہ نماز کی چابی جو ہے وہ طہارت ہے۔ تو یہ نص کے ساتھ اس کو بیان کیا کہ نماز کی چابی جو ہے وہ طہارت ہے۔ وشرط بہا مختص، اور طہارت نماز کے ساتھ خاص ہے، یعنی نماز بغیر طہارت کے نہیں ہے۔ جس طرح ترمذی شریف کی ایک روایت ہے کہ بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں، اور بغیر حلال کے کوئی صدقہ قبول نہیں ہے۔ تو نماز کے لیے طہارت جو ہے وہ شرط ہے، اور یہ نماز کے ساتھ خاص ہے، طہارت نماز کے ساتھ خاص ہے۔ اور لازم لہا فی کل الارکان، اور نماز کے ہر رکن کے لیے بھی طہارت جو ہے وہ لازم ہے، یعنی نماز کا کوئی رکن بغیر طہارت کے ادا نہیں کیا جائے گا۔ تو چونکہ یہ بمنزل شرط کے ہے طہارت عبادت کے لیے، یعنی نماز کے لیے، اس لیے طہارت کو نماز پر مقدم کیا۔ اب آگے فرماتے ہیں وما قیل قدمت لکونها شرطا لا یسقط اصلا، کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ طہارت کو مقدم کیا گیا اس لیے کہ یہ ایسی شرط ہے کہ جو کبھی ساقط نہیں ہوتی، یعنی نماز جب بھی پڑھنی ہے تو طہارت کے ساتھ ہی پڑھنی ہے۔ تو لہذا یہ کہنے والے صاحب نہایہ ہیں، امام سغناقی صاحب النہایہ، کہ کوئی عذر آ جائے تو یہ طہارت ساقط نہیں ہوتی، طہارت جو ہے وہ ضروری ہے، اس لیے یہ نماز کے لیے اس کو طہارت کو شرط قرار دیا گیا، کیونکہ یہ ایک ایسی شرط ہے جو کبھی ساقط نہیں ہوتی۔ وَلِذَا، اسی لیے فاقد الطہورین یؤخر الصلاۃ، کہ وہ آدمی جو طہارت کے لیے دو طہارتوں میں سے کوئی طہارت نہیں پاتا، یعنی نہ طہارت وضو اور نہ طہارت تیمم، یعنی نہ وہ پانی پاتا ہے کہ وہ وضو کر سکے، اور نہ ہی وہ کوئی اور چیز پاتا ہے مٹی وغیرہ کے، یا جن سے زمین سے کوئی ایسی شے جس سے وہ تیمم کر سکے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ یؤخر الصلاۃ، وہ نماز کو مؤخر کرے گا۔ یعنی اس کی مثال پھر دی علامہ شامی نے کہ جیسے کوئی شخص ایسی جگہ پر قید ہو کہ جہاں پر اس کو نہ پانی مل سکے اور نہ مٹی، تو پھر اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ تو وہ کیا کرے گا؟ یؤخر الصلاۃ، نماز کو مؤخر کرے گا کہ کوئی ایک چیز جو ہے وہ مل جائے۔ آگے فرماتے ہیں وما اورد من ان النیۃ کذالک مردود کل ذالک، اور جو اعتراض جو کیا گیا ہے کہ نیت بھی اسی طرح ہے کہ وہ بھی ساقط نہیں ہوتی، تو ان میں سے ہر دعویٰ مردود ہے، ایسا نہیں ہے۔ اب اس کی آگے وضاحت کرتے ہیں کہ اما النیۃ ففی الکنیہ وغیرہا،
کہ بہرحال نیت کے بارے میں کنیہ وغیرہ میں اور وغیرہ سے مراد المجتبہ علامہ شامی نے لی ہے کہ ان دو کتابوں میں ہے کہ من توالت علیہ الہموم، من توالت علیہ الہموم تکفیہ نیت بلسانہ، کہ جس آدمی پر کثرت کے ساتھ غم ہو یا پریشان حال ہو جو آدمی، تو اس کے لیے زبان سے نیت کرنا کافی ہے۔ حالانکہ نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے اس کا اظہار جو ہے وہ مستحب قرار دیا گیا ہے، لازمی نہیں ہے۔ یہی علامہ شامی آگے چل کے نیت کے بارے میں فرمائیں گے کہ نیت زبان کے ساتھ نہ دور صحابہ میں تھی، نہ دور تابعین میں، نہ ائمہ مجتہدین میں، یہ بعد میں زبان کے ساتھ جو نیت کی جاتی ہے یہ ایجاد ہوئی، لیکن علماء نے اسے مستحسن قرار دیا کہ، اور خصوصاً اس آدمی کے لیے کہ جو ہموم اور غموں میں ہے تو وہ زبان سے جو ہے وہ نیت کرے گا۔ تو اب یہ چونکہ جو دعویٰ تھا تو اس کو انہوں نے مردود قرار دیا، اب لہٰذا ہر ایک کو وہ بالتفصیل رد کر رہے ہیں کہ نیت کے عدم سکوت کے دعوے کی جو ہے وہ وجہ یہ بیان کی کہ آگے فرماتے ہیں اما طہارت ففی الظہیریہ وغیرہ، بہرحال طہارت کے بارے میں ظہیریہ، فتاوی ظہیریہ اور اس کے علاوہ دیگر فتاوی میں جو ذکر کیا گیا وہ یہ ہے کہ من قطعت یداہ ورجلاہ وبوجہہ جراحۃ، کہ وہ شخص کہ جس کے ہاتھ اور پاؤں دونوں کاٹ دیے گئے ہوں اور اس کا چہرہ بھی زخمی ہو، تو یصلی، وہ نماز پڑھے گا، بلا وضوء ولا تیمم ولا یعید، نہ وہ نماز پڑھے گا، نہ وضو کر سکتا ہے، نہ وہ تیمم کر سکتا ہے، اور نہ ہی وہ اس نماز کا اعادہ کرے گا، یعنی وہ نماز بلا وضو اور بلا تیمم پڑھے گا اور ولا یعید، اور اس نماز کا اعادہ بھی نہیں۔ تو یہ جو اوپر کہا تھا کہ یہ اس کو شرط قرار دیا گیا ہے طہارت کو نماز کے لیے کہ یہ اصلاً اس سے جدا نہیں ہوتی، یہ اس دعوے کا رد ہے کہ اس کی مثال موجود ہے کہ جو شخص جس کے ہاتھ اور پاؤں اور کاٹ دیے گئے ہوں اور اس کا چہرہ بھی زخمی ہو، تو وہ بغیر وضو اور بغیر تیمم کے نماز پڑھے گا اور اس پر اعادہ بھی نہیں ہے۔ قال بعض الافاضل فی الاصح، اور بعض جو ہے وہ افاضل نے فرمایا کہ یہ اصح قول اس بارے میں یہی ہے، یعنی نماز کا اعادہ بھی نہیں ہے۔ وَأَمَّا فَاقِدٌ طہورین، اور بہرحال وہ آدمی جو طہورین کو نہیں پاتا، یعنی نہ پانی اور نہ مٹی، نہ پانی سے وضو کر سکتا ہے نہ تیمم کر سکتا ہے، تیمم کے لیے کوئی چیز نہیں پاتا، جیسے وہ قیدی ہے، تو ففی الفیض وغیرہ، تو فیض اور اس کے علاوہ دیگر کتب میں یہ ہے کہ انہو یتشبہ عندہما، کہ وہ پھر صاحبین کے نزدیک نمازی جیسی مشابہت اختیار کرے گا، یعنی جیسے نمازی کی حالت ہوتی ہے، قیام، رکوع، سجود وغیرہ، تو وہ نمازی کی مشابہت اختیار کرے گا۔ یہ فیض وغیرہ کتب میں اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ اور یہ علامہ شامی اس کو کہتے ہیں کہ یہ مشابہت اس کے لیے وجوب کا درجہ رکھتی ہے۔ یتشبہ ای بالمصلین وجوباً، کہ وہ نمازیوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا اور یہ اس کے لیے ضروری ہے۔ فَيَرْكَعُ وَيَسْجُدُ إِنْ وَجِدَ مَكَانًا يَابِسًا، إِنْ وَجَدَ مَكَانًا يَابِسًا، پس وہ سجدہ اور رکوع کرے گا اگر وہ کوئی
خشک جگہ پاتا ہے تو وہاں پر وہ سجدہ بھی کر سکتا ہے، رکوع سجود بھی کرے گا۔ وَإِلَّا، اور اگر وہاں کوئی خشک جگہ نہیں ہے، ایسی جگہ پر قید ہے جہاں خشک جگہ نہیں ہے، تو پھر وہ اشارہ کرے گا کھڑے کھڑے، اور پھر جب وہ اس سے نکلے گا تو پھر وہ اعادہ بھی کرے گا۔ یعنی جس نے فاقد الطہور طہورین جو ہے، یعنی پانی بھی نہیں ہے اور تیمم بھی نہیں کر سکتا، تو وہ نمازی جیسی مشابہت اختیار کرے گا، اور اگر اس ایسی جگہ پر ہے جو خشک ہے تو وہاں سجدہ، رکوع اور سجدہ بھی کرے گا، اور اگر خشک وہ جگہ نہیں ہے یا ناپاک جگہ ہے تو پھر وہ کھڑے کھڑے اشارے سے نماز پڑھے گا اور بعد میں پھر اس کا اعادہ کرے گا۔ پہلی صورت میں اعادہ نہیں ہے اور یہاں پر اعادہ موجود ہے۔ ہاں، طحطاوی سے نقل کیا کہ اس میں قرات نہیں کرے گا، یہ امام طحطاوی نے اپنا نقطہ نظر یہاں پر پیش کیا۔ کیونکہ یہ صورتاً نماز ہے، حقیقتاً نماز نہیں ہے، یعنی وہ تشبیہ اختیار کر رہا ہے، نمازیوں کے ساتھ مشابہت اختیار کر رہا ہے، تو جب حقیقی نماز نہیں ہے تو اس کو قرات کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ موقف صاحبین کا ہے، وَإِلَيْهِ صَحَّ رجوع الامام وعلیہ الفتویٰ، اور اسی صاحبین کے موقف کی طرف امام اعظم نے رجوع فرمایا، اور فتویٰ بھی اسی قول پر ہے کہ وہ آدمی جو ہے وہ نمازیوں جیسی مشابہت اختیار کرے گا اور رکوع سجود کرے گا اگر وہ جگہ صاف پاتا ہے اور کر سکتا ہے، اور اگر جگہ نہیں ہے تو پھر وہ اشارے سے کرے گا، البتہ قرات نہیں کرے گا، چونکہ یہ صورتاً نماز ہے، حقیقتاً نماز نہیں ہے۔ اب یہاں پر امام شامی جو ہے وہ صاحب در مختار یہاں اپنا نقطہ نظر پیش کرتے ہیں کہ جب یہ آدمی جو بغیر طہورین کے نماز پڑھ رہا ہے تو اسی سے یہ بات بھی ظاہر ہو گئی کہ ان تعمد الصلاۃ بلا طہر غیر مکفر، کہ جو آدمی بغیر طہارت کے جان بوجھ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔ بعض علماء نے کہا کہ جو آدمی بغیر طہارت کے جان بوجھ کر نماز پڑھے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، جبکہ صاحب در مختار اس موقف سے کہ جس آدمی کے ہاتھ پاؤں کٹ گئے ہوں یا وہ آدمی جو فاقد الطہورین ہو تو وہ نماز کے ٹائم نمازی جیسی صورت بنا لے اور اسی کی طرح نقل کرے، تو اس سے پتہ چلا کہ جب نمازی جیسی نقل کرنے میں علماء کے فتاوے موجود ہیں تو اگر کوئی جان بوجھ کر جو ہے وہ بغیر طہارت کے نماز پڑھتا ہے تو وہ کافر نہیں ہوگا، اگرچہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کافر ہونا کسی عمل کو ترک کرنے کی وجہ سے کافر نہیں ہوتا ہے اہل سنت کے نزدیک، جب تک استخفاف نہیں کرے گا، یعنی اس کی توہین نہیں کرے گا۔ تو ہمارے نزدیک گناہ کبیرہ کرنے سے بندہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، یعنی کفر و شرک کے علاوہ اگر کوئی گناہ کبیرہ کرتا ہے تو جب تک وہ اس کو حلال نہیں سمجھتا یا کفر و شرک نہیں کرتا تو وہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا، یا ضروریات دین کا انکار جسے ہم کہہ سکتے ہیں، یعنی ضروریات دین کا انکار نہ کرے اور باقی کوئی گناہ کبیرہ کرے، جیسے تارک صلاۃ ہے، تارک صوم ہے، تارک زکوٰۃ ہے، تارک حج ہے، تو یہ گناہ کبیرہ کرنے والے ہیں لیکن کافر نہیں ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہ ایسا ہی ہے کہ یہ عمل جو ہے وہ اس نے گویا ایسے کیا کہ نماز کو ترک کر دیا، لیکن اس محض اس ترک کے نماز کی وجہ سے وہ کافر نہیں ہوگا، ہاں فاسق ہوگا، گناہگار ہوگا، لیکن استخفاف جب کرے گا اس کا، یعنی نماز کو ہلکا سمجھتے ہوئے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے اسے بغیر وضو کے پڑھے گا تو پھر وہ کافر ہو جائے گا، یعنی استخفاف شرع کی وجہ سے وہ کافر ہو جائے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ وَبِهِ ظَهَرَ أَنَّ تَعَمُّدَ الصَّلَاةِ بِلَا طُهْرٍ غَيْرُ مُكَفِّرٍ، کہ میں کہتا ہوں، یعنی صاحب در مختار، کہ اسی کے ساتھ یہ
اسی مسئلے کے ساتھ یہ بات بھی ظاہر ہو گئی کہ جو آدمی بغیر طہارت کے جان بوجھ کر نماز پڑھے اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔ کیوں؟ کہتے ہیں کصلاۃ ہی لغیر القبلہ، اس کی نماز ایسے ہے جیسے کوئی آدمی بغیر یعنی قبلے کے علاوہ کسی اور سمت منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، تو وہ بسا اوقات غلطی کی بنا پر پڑھ رہا ہوتا ہے یا اپنے اجتہاد کی بنا پر پڑھ رہا ہوتا ہے، تو جیسے اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی ایسے ہی اس کی تکفیر بھی نہیں کی جائے گی۔ اب یہاں پر بھی یہی مسئلہ ہوگا کہ اگر قبلے کے علاوہ کسی اور سمت وہ استخفاف کے لیے پڑھ رہا ہے کہ سمت قبلہ کو وہ ہلکا سمجھتا ہے کہ یہود و نصارہ کی جو سمت ہے وہ زیادہ معتبر ہے علیہ باللہ، تو پھر وہ استخفاف سمت قبلہ کر کے کافر ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس کے علاوہ وہ غلطی سے کر رہا ہے، اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، یا وہ اس طرف سمت قبلہ پر قادر نہیں ہے، تو پھر اس پر حکم کفر نہیں ہوگا۔ او مع ثوب نجس، یا ناپاک کپڑے کے ساتھ، یعنی اس کے پاس اور کپڑا ہی نہیں ہے جس کے ساتھ نماز پڑھے، تو وہ نماز نجس کپڑے کے ساتھ ہی پڑھ رہا ہے، تو جیسے اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی ایسے اس شخص کی تکفیر نہیں کی جائے گی جس نے بغیر طہارت کے جان بوجھ کر نماز پڑھی، اگرچہ یہ عمل گناہ کبیرہ ہے۔ وَهُوَ ظاہر المذہب، یہ ظاہر المذہب ہے۔ بعض علماء نے اس کو جو ہے وہ کفر قرار دیا، لیکن ظاہر مذہب یہ ہے کہ وہ کافر نہیں ہوگا۔ کما فی الخانیہ، جیسے فتاوی قاضی خان، وفی سیر وہبانیہ، اور سیر وہبانیہ میں جیسا کہ موجود ہے کہ وفی کفر من صلی بغیر طہارت مع العمد خلف فی الروایات یستر، کہ جان بوجھ کر جس نے بغیر طہارت کے نماز پڑھی اس کے کفر میں روایات مختلف ہے۔ خلف فی الروایات، تو یسترو، تو اس کی کفر کی روایات میں اختلاف ہے، جو اختلاف کتابوں میں جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ لہذا جب اختلاف آ جائے، تو اب یہاں پر علامہ شامی فرماتے ہیں کہ جب اس طرح کا اختلاف آ جائے تو اب اس پر حکم کفر نہیں ہوگا۔ ہاں، یہاں یہ استخفاف والا مسئلہ ذکر کر دیا کہ اگر استہانت اور استخفاف کے طور پر اگر وہ یہ عمل کر رہا ہے تو پھر کافر ہوگا، لیکن اگر یہ ایسا نہیں ہے تو پھر اس پر حکم کفر نہیں ہوگا۔ اور اگر یہ کہیں گے تو وَإِلَّا كَانَ كُلُّ تَارِكٍ لِفَرْضٍ كَافِرٍ، ورنہ ہر تارک فرض کو کافر کہنا پڑے گا۔ اب یہاں پر یہ فرماتے ہیں ایک اور مسئلہ کہ عدم تکفیر کا قول معتبر ہے، یعنی بعض نے کہا کہ کافر ہے بغیر وضو کے نماز پڑھنے والا جان بوجھ کر، اور بعض نے کہا یعنی معتمد قول یہ ہے، ظاہر و روایہ یہ ہے کافر نہیں ہے۔ تو روایات میں اختلاف ہے، اختلاف بین اہل المذہب والمعتمد عدم التکفیر کما ہوا ظاہر المذہب۔ بلکہ فرماتے ہیں بلکہ فقہاء نے فرمایا کہ اگر اس ایسے شخص کے بارے میں 70 روایتیں تکفیر کی ہوں، تکفیر مومن کے بارے میں 70 روایتیں ہوں، اور ایک روایت اگرچہ ضعیف ہو وہ عدم تکفیر مومن کے بارے میں ہو، تو یاخذ المفتی والقاضی بہا دون غیرہا، تو مفتی اور قاضی کے لیے لازم ہے کہ وہ عدم تکفیر والی روایت کو لے، یعنی بات بات پر کسی کو کافر قرار دینا یہ جائز نہیں ہے، خصوصاً مومن کے لیے۔ تو تکفیر مومن سے بچنا بہت ضروری ہے، اور اسی مسئلے کو ہمارے یہاں بیان کیا جاتا ہے کہ جس میں 100 باتیں کفر کی ہوں تو ایک بات اسلام کی ہو تو اسے کافر نہیں کہیں گے، تو ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ایک بات اس نے کہی اور اس کی 100 تعویلیں ہو سکتی ہیں، 99 تعویلیں جو ہے وہ کفر کی ہیں اور ایک اسلام کی ہے، تو اسلام والی روایت لیں گے، اس لیے کہ اس پر نصوص قائم ہے، جیسے ظن المؤمنین حسنہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کے مومنوں کے بارے میں حسن ظن رکھو۔ یہی علامہ شامی جا کے آگے کتاب الذبائح میں جا کے بیان کریں گے کہ کسی کے آنے پر اگر کوئی شخص جانور ذبح کرتا ہے تو کیا وہ کافر ہوگا یا نہیں ہوگا، یعنی ذبح سے تقرب اللہ کی لیا جاتا ہے، تو بعض علماء نے کہا کہ وہ کسی مہمان کی آمد پر جانور ذبح کر رہا ہے تو وہ تقرب ضیف لے رہا ہے، لہٰذا وہ کافر ہو جائے گا۔ تو صحیح قول یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ وہ کافر نہیں ہوگا چونکہ وہ مسلمان ہے، اور مسلمان کے بارے میں ہمیں حسن ظن رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔
کہ جب وہ مسلمان ہے تو اسے کم از کم اتنا تو معلوم ہے کہ یہ ذبح اللہ کے نام پر کرنا ہے، لہذا اس پر حکم کفر نہیں ہوگا۔ تو یہاں بھی فرماتے ہیں کہ اگر 70 روایتیں تکفیر مومن کے بارے میں ہوں اور ایک روایت عدم کی ہو تو عدم والی روایت کو ترجیح دی جائے گی۔ اب آگے گفتگو کرتے ہیں، یہ تو ابتداً گفتگو تھی اس کو عبادات کو مقدم کرنا، اور عبادات کے لیے شرط ہے طہارت، اور طہارت کو اس پر مقدم کرنا۔ اب یہاں پر کتاب الطہارت کی ترکیب کو ذکر کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں ثم ہوا مرکب اضافی، پھر یہ کتاب الطہارت جو ہے یہ ترکیب نحوی کے اعتبار سے یہ مبتدا ہے، او خبر، یا یہ خبر ہے، او مفعول لفعل المعذوف، یا پھر یہ فعل معذوف کی خبر ہے، اور پھر وہ فعل معذوف ہم یا اقرا نکالیں گے، اقرا کتاب الطہارت، یا خذ کتاب الطہارت، کہ کتاب طہارت کو لو یا کتاب طہارت کو پڑھو۔ تو یہ تین ترکیبی احتمالات جو ہے وہ یہاں پر بیان کیے ہیں کہ یہ یا تو مبتدا ہے تو پھر خبر ہم نے معذوف نکالنی ہوگی کتاب الطہارت ھذا، یا پھر یہ خبر ہے تو مبتدا ھذا کتاب الطہارت، یا پھر یہ مفعول ہوگا اور پھر فعل ہم نے معذوف نکالنا ہوگا خذ یا اقرا وغیرہ۔ آگے فرماتے ہیں فَإِنْ أُرِيدَ التَّعْدَادُ فَإِنْ أُرِيدَ التَّعْدَادُ بُنِيَ عَلَى السُّكُونِ وَكُسِرَ تَلَخُّصًا مِنَ السَّاكِنَيْنِ، کہ اگر شمار کا ارادہ کیا گیا ہو تعداد کا تو پھر کتاب مبنی علی السکون ہوگی، اور دو ساکنوں کے جمع ہونے سے خلاصی پانے کے لیے اس کو کسرہ دیا جائے گا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آنے والی کتب کے ساتھ اس کو شمار کرنا، تو پھر جو ہے وہ بغیر اسناد کے یہ پھر اس کو ہوگا، کتاب کو الگ سے ذکر کریں گے اور یہ باقی چیزیں جو ہے وہ اس میں ذکر کی جائیں گی۔ اب اضافت کی طرف آتے ہیں، تو اضافت اس کی کون سی ہے؟ فرماتے ہیں وَإِضَافَتُهُ لَامِيَّةٌ، کتاب الطہارت کی جو اضافت ہے یہ اضافت لامیہ ہے، لا میمیۃ، یہ اضافت میمیہ، میمیہ سے مراد من ہے، جو من بیانیہ ہوتی ہے وہ نہیں ہے۔ یعنی کتاب الطہارت میں اضافت لامی ہے، اضافت میمی نہیں ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَهَلْ يَتَوَقَّفُ حَدُّهُ لَقَبًا عَلَى مَعْرِفَةِ مُفْرَدَيْهِ، کیا اس کی تعریف از روئے لقب اس کے دونوں مفردوں کی معرفت پر موقوف ہے؟ الراجع نعم، تو راجع قول یہ ہے کہ ہاں یہ ہے، یعنی کتاب الطہارت کو بطور لقب، یعنی چونکہ مضاف مضاف الیہ ہے تو اب یہ تعریف دو طرح سے ہے، ایک حد لقبی ہے یعنی پورا جملہ مراد لیا جائے، یعنی یہ جملے سے مراد یہ مرکب ناقص جو ہے مضاف مضاف الیہ دونوں الفاظ مراد لے کر اسے ایک لقب بنا کر اس کی تعریف کی جائے، یا پھر یہ ہے کہ حد اضافی کے طور پر کہ کتاب کی الگ اور جو ہے وہ طہارت کی الگ۔ تو اب یہاں پر جو ہے وہ اس کو یہاں پر بیان کیا کہ لقبی کی تعریف انہوں نے کی ہے وہ علم علی جملتی من مسائل طہارت، کہ جملہ مسائل طہارت کا علم، اسے جو ہے وہ حد لقبی کہا جائے گا۔ فالکتاب مصدر، اب حد اضافی کے طور پر اس کی تعریف کر رہے ہیں، تو کتاب مضاف ہے اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ مصدر ہے،
کتاب بمعنی الجمع، بمعنی الجمع لغتاً، یعنی لغت میں کتاب کا معنی ہے جمع کرنا. اور جعل شرعا عنوانا لمسائل مستقلت لمسائل مستقلت بمعنی المکتوب، اور شرعی طور پر، اور یہاں شرعی بھی اصطلاحی طور پر ہے، یعنی شریعت میں ایسا نہیں ہے بلکہ اصطلاح ایسی ہے کہ کتاب، چونکہ کتاب صرف جو ہے وہ مذہبی نہیں ہے بلکہ دیگر کتابیں بھی، مذہب کے علاوہ بھی کتابیں ہیں، لہذا اسے اصطلاحی طور پر جو ہے وہ ذکر کیا جانا چاہیے. تو یہاں پر کہا کہ اولا یہ تھا کہ اصطلاح کا یہاں پر ذکر کرتے، چونکہ یہ شریعت اہل شرع کے ساتھ یہ کتاب خاص نہیں ہے، اگرچہ اس کا استعمال یہاں پر اسی لیے ہو رہا ہے یعنی شریعت میں. تو اصطلاحی طور پر کیا ہے جی، مستقل مسائل کے لیے عنوان بنایا گیا ہے، یعنی کتاب کو مستقل مسائل کے لیے عنوان بنایا گیا ہے بمعنی مکتوب. والطہارۃ مصدر طہورا، یا طہرہ بالفتح و یضم، طہرہ بھی ہے اور طہورا بھی ہے. تو طہارت جو ہے یہ طہرہ کا بالفتح یا طہورا کا مصدر ہے، اور بمعنی نظافت لغتاً، اور طہارت لغت میں پاکیزگی حاصل کرنا اس کو کہتے ہیں، نظافت اور پاکیزگی کو کہتے ہیں. وَلِذَا أَفْرَدَهَا، اسی لیے اس کو مفرد لائے، چونکہ یہ مصدر ہے اور مصدر میں مفرد اور جمع برابر ہوتے ہیں، اس لیے اس کو مفرد ذکر کیا، طہارات ذکر نہیں کیے. بعض نے طہارات بھی ذکر کیے، اور وہاں طہارات سے مراد پھر مختلف طرح کی طہارتیں ہیں، اقسام طہارت کو انہوں نے ذکر کیا، ورنہ مصدر ہے اور مصدر جو ہے وہ ان پر قلیل و کثیر پر برابر صادق آئے گا. تو یہ طہارت کا لغوی معنی طہورا یا طہارہ سے، وہ شرعاً، اور شرعی اعتبار سے کیا ہے، النظافت عن حدث او خبث، کہ شرعی طور پر حدث سے پاکیزگی حاصل کرنا یا خبث سے پاکیزگی حاصل کرنا. اب یہ دونوں چیزیں، حدث سے مراد تو وہ تمام چیزیں، یعنی یہ ان تمام چیزوں کی طہارت کو شامل ہے جن کا تعلق نماز سے نہیں ہے، جیسے برتن، کھانے وغیرہ، یہ ساری چیزیں، ٹھیک ہے. یعنی نظافت جو ہے یہ ان تمام چیزوں کو شامل ہے جو جن کا تعلق نماز سے نہیں ہے، جیسے برتن وغیرہ، کھانے وغیرہ، یہ سارے ہو گئے. اور اراد الخبث ما یعم المانوی، اور خبث سے مراد وہ ہے جو مانوی ادناس کو شامل ہے، جیسے پہلے گزر چکا ہے اس بارے میں گفتگو. اور یہ وضو وغیرہ، وضو علی الوضو کو بھی شامل ہے، یعنی وضو میں طہارت تو ہوتی ہے لیکن بنیت القرب، قربت، تو وضو علی الوضو میں نیت ثواب کی ہو تو پھر وہ کیا ہے، اس کا اجر ملتا ہے، اور وہ کیا ہو جاتا ہے، مطہر للذنوب، وہ وضو ہو جاتا ہے. اور باہر میں اس قول سے جو ہے وہ عدول کیا، اعراض کیا، تاکہ طہارت اصلیہ کو جو ہے وہ شامل رہے، اور خبث سے جو ہے وہ تاکہ طہارت اصلیہ جو ہے وہ اس میں شامل رہے. آگے فرماتے ہیں ومن جمع نظر لانواعها وهي کثیرۃ، بعض لوگوں نے طہارت کو طہارات جمع کے ساتھ ذکر کیا ہے، تو
وجہ یہی ہوگی کہ انہوں نے انواع طہارت کو ذکر کیا کہ کتاب الطہارات یعنی طہارت کی کئی انواع ہیں، ان کے بارے میں یہ کتاب ہے۔ تو اس لیے جہاں پر طہارت کی جگہ طہارات آئے گا تو وہاں طہارت سے مراد طہارت کی انواع و اقسام ہوں گے، اس لیے انہوں نے اس کو کثرت انواع کی وجہ سے جمع ذکر کیا۔ اب یہاں پر اس کا حکم بیان کرتے ہیں یا حکمتیں بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں حکمہا شہیرتن، کہ اس طہارت کی جو حکمتیں ہیں وہ مشہور و معروف ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ علامہ شامی نے اس بارے میں گفتگو کی ہے۔ اچھا، جنہوں نے اسے جمع ذکر کیا وہ صاحب ہدایہ بھی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ انواع و اقسام کو شامل ہوگی۔ تو حکمہا، حکمتیں یعنی جس کے لیے یہ اس کو مشروع کیا گیا، ان میں سے ایک ہے گناہوں کا معاف ہونا، شیطان کا اس آدمی سے رک جانا، اور اعضاء کا دنیا میں خوبصورت ہونا، یعنی جتنی دفعہ وضو کریں گے، طہارت حاصل کریں گے، اعضاء صاف ستھرے رہیں گے، خوبصورت ہوں گے نظافت اور پاکیزگی کے ساتھ۔ اور اگر یہ طہارت و پاکیزگی نہیں ہوگی تو وہ اعضاء انسانی جو ہے وہ خراب ہوں گے، گندے ہوں گے، ناپاک ہوں گے، اور آخرت میں اس کے لیے اجر و ثواب ہے۔ وہ کیا ہے کہ وہ غر المحجلین، جس کے لفظ آیا ہے انا قائد غر المحجلین، کے اعضاء وضو جن لوگوں کے قیامت میں چمک رہے ہوں گے، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم ان کے قائد ہوں گے۔ تو یہ اس کی حکمتیں ہیں کہ وضو کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، شیطان اس آدمی سے دور ہو جاتا ہے، اور دنیا میں دنیاوی زندگی میں اس کے اعضاء صاف ستھرے رہتے ہیں، مختلف قسم کی بیماریوں سے بچتا ہے، خوبصورت حسین و جمیل نظر آتا ہے، اور آخرت میں اس کی برکتیں جو ہے وہ یہ ظاہر ہوں گی کہ اعضاء وضو چمک رہے ہوں گے اور وہ اپنے اعضاء وضو کے روشنی میں ہوگا۔ اب اس کا حکم بیان کرتے ہیں۔ وحکمہا، اور حکم اس کا کیا ہے طہارت کا، استباحۃ ما لا یحل بدونہا، اس چیز کا مباح کرنا جو طہارت کے بغیر حلال نہیں ہے، یعنی طہارت کے بغیر نماز نہیں ہے، طہارت کے بغیر قرآن کو چھونا جائز نہیں ہے، اس طرح کی چیزیں، تو اس کو اباحت اس کی طلب کرنا، جیسے نماز، اس میں فرائض سارے، اور مصحف قرآن یہ واجب ہے، چونکہ اس بارے میں جو آیت ہے نا لا یمسہ الا المطہرون، تو اس بارے میں مفسرین میں اختلاف ہے کہ یہ جو ہے لا یمسہ الا المطہرون، مطہرون سے مراد کون ہیں؟ یا تو فرشتے ہیں کہ جو لوح محفوظ میں ہے قرآن، اس کی وہاں پر جو فرشتے ہیں چونکہ وہ گناہوں سے معصوم ہیں، یا تو وہ ہیں، یا پھر دوسرا قول یہ ہے جس پر اکثر ہیں کہ اس سے مراد جو ہے وہ انسان ہیں۔ تو اس لیے لفظ میں اختلاف ہو گیا، یعنی الفاظ تو قطعی ہیں لیکن معنی میں قطعیت نہیں ہے، لہٰذا مسح مصحف کے لیے جو ہے وہ وضو فرض نہیں ہے بلکہ واجب ہے، نماز کے لیے فرض ہے۔ وسببها، اور وضو کا سبب کیا ہوگا، کس وجہ سے، یعنی سبب وجوبها، کب وضو کرنا واجب ہوگا، کس سبب سے وضو کا وجوب اور لزوم ثابت ہوگا، تو فرماتے ہیں ما لا یحل الا بها۔ اب یہاں سے یہ تنویر الابصار اور پھر اس کی شرح در مختار، یعنی وضو کے وجوب کا سبب کیا ہے، اس چیز کا، یعنی ایسی چیز جو حلال نہیں تھی، فعلہ، اس کا کرنا، فردن کانا او غیر، کالصلاۃ ومسح المصحف، فعلہ فردن کانا او غیرہ، یعنی خواہ اس کا کرنا فرض ہو یا فرض کے علاوہ ہو، فرض ہو جیسے نماز، اور فرض کے علاوہ ہو جیسے واجب وہ ہے مسح مصحف،
تو قرآن کو چھونا یہ بغیر وضو کے جائز نہیں ہے. وضو قرآن کو چھونے کے لیے وضو ہونا یہ واجب ہے، اور نماز کے لیے وضو کا ہونا فرض ہے. الا بہا، یعنی طہارت ان کے لیے ضروری ہے، ان کے بغیر، اس طہارت کے بغیر یہ جائز نہیں ہے. صاحب البحر قال بعد سرد الاقوال و نقل کلام الکمال. اب یہاں صاحب بحر سے مراد صاحب بحر الرائق امام ابن نجیم مراد ہیں کہ صاحب بحر نے تمام اقوال ذکر کرنے اور کمال ابن حمام کے کلام کو نقل کرنے، یعنی صاحب فتح القدیر کے کلام کو نقل کرنے کے بعد فرمایا الظاہر ان السبب والارادۃ فی الفرد والنفل، کہ ظاہر یہ ہے کہ طہارت کا سبب فرض اور نفل کا ارادہ کرنا ہے، لیکن بترک ارادت النفل یسقط الوجوب، لیکن نفل کا ارادہ ترک کرنے کے ساتھ طہارت کا وجوب ساقط ہو جاتا ہے. یعنی کوئی آدمی نفل نماز پڑھنا چاہے یا فرض پڑھنا چاہے تو اس کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، یعنی نفل کا ارادہ ہو یا فرض کا ارادہ ہو تو ضروری ہے. لیکن چونکہ فرض ہے اور فرض کی ادائیگی ضروری ہے، اس لیے جو وقت آگے بڑھے گا تو وہ اس فرض کو ادا کرنا اس پر لازم رہے گا برقرار، اور اس کے لیے یہ وضو کرنا بھی اس پر واجب رہے گا. لیکن اگر کوئی نفل پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی یہی ہے، لیکن اگر وہ نفل کے ارادے کو ترک کر دیتا ہے تو اب وضو کا جو وجوب تھا وہ بھی اس سے ساقط ہو جائے گا. لیکن فرض جب تک اس کے سر پر باقی ہے تو وضو کا وجوب اس سے ساقط، طہارت کا وجوب اس سے ساقط نہیں ہوگا. ذکرہ الزیلعی فی الظہار، امام زیلعی نے یہ ظہار کے باب میں ذکر کیا. وقال علامۃ قاسم فی نکتہ، اور شیخ علامہ قاسم نے اپنی کتاب نکت میں فرمایا الصحیح ہو، صحیح یہ ہے کہ ان سبب وجوب الطہارت وجوب الصلاۃ او ارادۃ ما لا یحل الا بہا، کہ صحیح یہ ہے کہ طہارت کا سبب جو ہے وہ نماز کا وجوب ہے، یعنی نماز جس آدمی پر واجب ہے اس کے لیے طہارت بھی واجب ہے. طہارت کا سبب بے وجوب جو ہے وہ وجوب صلاۃ ہے، لہذا جن پر نماز واجب ہے ان کے لیے طہارت بھی واجب ہے. یا اس شے کا ارادہ کرنا جو طہارت کے بغیر جائز اور حلال نہیں ہوتی، تو یہ نماز کا یہ طہارت کا سبب وجوب ہے. بس یہاں تک آج کی گفتگو، اور باقی انشاءاللہ اگلی کلاس.